السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں آج ہم لوگ بات کریں گے ہندوستانی ویدوں کی بغداد میں آمد۔ وید دراصل ایک سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں طبیب یا فزیشین کے۔ جو کوئی بھی آیورویدا سسٹم آف میڈیسن سے پریکٹس کرتا ہے اس کو وید بولتے ہیں۔ جب ان ہندوستانی ویدوں کی یعنی ہندوستانی فزیشینز کی بغداد میں آمد ہوئی اس کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے۔ ہندوستانی ویدوں کی بغداد میں آمد، ارائیول آف انڈیا ویداز ان بغداد۔ ان کا تعارف دیکھیں گے ہم لوگ۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن۔ ہندوستان زمانہ قدیم سے ہی علم و ادب و تہذیب و تمدن کا مرکز رہا ہے۔ علم طب کے میدان میں بھی ہندوستانی وید انڈین فزیشینز غیر معمولی شہرت کے حامل تھے۔ ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے علاج و معالجہ اور درس و تدریس کے لیے ان کو ہندوستان سے باہر بھی طلب کیا یعنی بلایا جاتا تھا۔ یعنی ہندوستانی جو فزیشینز تھے ان کی صلاحیت یعنی ان کی ایکسپرٹیز کی وجہ سے ان کو علاج و معالجے کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے یا پھر کلاس وغیرہ لینے کے لیے، لیکچرز لینے کے لیے ان کو باہر بھی دوسرے ملکوں میں بھی بلایا جاتا تھا۔ ہندوستان سے باہر ویدوں کی سب سے زیادہ قدر و منزلت عہد عباسی میں ہوئی۔ یعنی ہندوستان کے جو فزیشینز تھے ان کی سب سے زیادہ قدر اور ان کی سب سے زیادہ ان کو جو ریسپیکٹ دی گئی وہ عہد عباسی میں دی گئی۔ عباسی خلفاء نے ہندوستانی ویدوں یعنی ہندوستانی فزیشینز کو علاج و معالجہ اور دیگر طبی خدمات انجام دینے کے لیے اپنے دارالخلافہ یعنی ہاؤس آف وزڈم بغداد بلایا۔ بغداد میں ہندی ویدوں کی آمد، ارائیول آف ہندی ویداز ان بغداد۔ مشہور عباسی خلیفہ منصور کے دور خلافت میں ہندی ویدوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کا مقصد ہندی ویدوں کے ذریعے آیورویدک کی تعلیم کو عربوں تک پہنچانا تھا۔ کبھی کبھی علاج و معالجے کے لیے بھی ہندی ویدوں کو ہندوستان سے بغداد بلایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید بیمار ہو گیا۔ اس کے علاج میں رومی، ایرانی اور یونانی اطباء ناکام رہے تو ہارون رشید نے ہندی یعنی ہندوستان سے مشہور ویدوں کو بلوایا جن میں سے سب سے مشہور نام منیکا کو اپنے علاج کے لیے طلب کیا۔ منیکا نے کامیابی کے ساتھ خلیفہ ہارون رشید کا علاج کیا۔ یہاں سے ہندی ویدوں کی یعنی انڈین فزیشینز کی قدر و منزلت یعنی رسپیکٹ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے بیت الحکمت میں ویدوں کا تقرر، اپوائنٹمنٹ آف ویداز ان دا ہاؤس آف وزڈم۔ بیت الحکمت ہندی ویدوں کی علمی و فنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں ویدوں کو بیت الحکمت یعنی ہاؤس آف وزڈم کے شعبہ ترجمہ و تالیف یعنی ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن میں شامل کر لیا گیا۔ بیت الحکمت میں جو وید ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن کا کام پر مامور کیے گئے تھے وہ سنسکرت اور عربی دونوں زبانوں میں ایکسپرٹ تھے۔ عباسی دور میں جن ہندی ویدوں نے قابل قدر خدمات انجام دیں ان میں منیکا الہندی اور کنیکا الہندی کو بہت زیادہ شہرت آج ہم لوگ بات کریں گے منیکا الہندی جو کہ ایک ہندوستانی وید تھا یعنی ہندوستانی فزیشین تھا۔ اس کو دارالخلافہ بغداد میں بلایا گیا تھا عہد عباسی میں۔ منیکا الہندی یہ ہندوستان سے بغداد آنے والے ویدوں میں سب سے مشہور اور اہم وید تھا۔ یہ ویدک طریقے سے علاج میں کامل تھا۔ اپنی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ سنسکرت کے علاوہ وہ فارسی عربی میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے قدیم ویدک کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا۔ کتاب السموم یعنی پوائزن بک، چالکیہ کی مشہور کتاب جو سنسکرت میں تھی، اس کو منیکا نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ بعد میں اس کا عربی ترجمہ ہوا جس کو کتاب السموم کا نام دیا گیا۔ چالکیہ سمہیتا کا فارسی ترجمہ، پرشین ٹرانسلیشن آف چالکیہ سمہیتا۔ ہندوستان کے مشہور رشی وید چالکیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف سنسکرت زبان میں تھی جس کو منیکا نے اس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ سشروت سمہیتا کا عربی ترجمہ، عربک ٹرانسلیشن آف سشروت سمہیتا۔ سمہیتا جو ہندوستان کے مشہور طبیب اور جراح یعنی ہندوستان کے فیمس سرجن اور فزیشین سشروت کے عظیم الشان کتاب جو سنسکرت زبان میں تھی، اس کو منیکا نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا۔ منیکا الہندی کے بعد ایک اور ہندوستانی وید کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام تھا کنیکا الہندی۔ کنیکا الہندی کو بعض تاریخی کتابوں میں کبیکا بھی کہا گیا ہے۔ قدیم ہندوستانی ویدوں یعنی ہندوستانی فزیشینز میں کافی معروف تھا۔ ادویہ کی شناخت اور افعال و خواص
میں اس کو مہارت حاصل تھی، یعنی میڈیسنز کی اس کو بہت اچھے سے پہچان تھی اور ان کے فنکشنز کے بارے میں، ان کی کوالٹیز کے بارے میں یہ بہت زیادہ ایکسپرٹ تھا۔ اس نے مختلف علوم و فنون پر کتابیں لکھی، اس کے عربی ترجم کیے۔ اس کی بعض مشہور کتابیں یہ ہیں: کتاب النمو فی الاعمار اور کتاب فی الطب وغیرہ۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ہندی ویدوں کی طب یونانی پر اثرات، ایفیکٹس آف ہندی ویداز آن گریک میڈیسن۔ عربوں نے علمی دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے ہندی ویدوں یعنی انڈین فزیشینز کو اپنے ہاں بلایا اور ان سے علمی و فنی فائدہ اٹھایا۔ عربوں نے ہندی طب سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا، ان کی کتابوں کا عربی اور فارسی میں زبانوں میں ٹرانسلیشن کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ زکریا رازی، ابن بیتار اور ربن تبری اور نوح القمری جیسے پایا کے اطباء کی کتابوں میں ہندی طب کے حوالے کثرت سے نظر آتے ہیں۔ علم الادویہ یعنی میڈیسن میں تو خاص طور سے ہندی طب کی گہری چھاپ نظر آتی ہے، یعنی فارماسیوٹکس میں اتری پھل، سام پٹ، گاجر پٹ جیسی اصطلاح یعنی ٹرمینالوجیز ہندی طب سے ہی اخذ کی گئی ہیں، یعنی ہندی طب سے ہی لی گئی ہیں۔ اور بعض دواؤں کے یعنی کچھ میڈیسنز کے ہندی نام آج بھی پڑھنے پڑھانے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ کشتہ سازی کے بارے میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے موجد یعنی اس کے فاؤنڈر بھی ہندی ہی ہیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔